ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول بٹوین لو اینڈ وار جس کی رائٹر ہے ماہا گل، اس کی یہ 8ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے بغیر کسی دیر کے اس 8ویں ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنگل میں موجود جگہ کا پتہ لگ چکا ہے۔ کل ہفتہ ہے اور ہم کل ہی وہاں اٹیک کریں گے، کیونکہ کل وہاں سبھی جمع ہوں گے۔ ان کے جو لوگ غائب ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی میٹنگ ہوگی، تو کل کا موقع ہمیں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ ارہم کے میپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے پر حیام لوگوں نے غور سے سب پوائنٹس کو دیکھا۔ اور کیسر حیات، وہ بھی ہوگا کیا وہاں؟ انان کے پوچھنے پر ارہم نے کندھے اچکائے ہاں، سب لیڈرز تو وہاں اکٹھے ہونے والے ہیں، تو اس کا آنا بھی بنتا ہی ہے۔ اگر نہ آیا تو اسے بعد میں دیکھ لیں گے۔ پہلے ہمارا مقصد اس گینگ کے لوگوں تک رسائی حاصل کرنا۔ تم لوگ اپنی تیاری مکمل رکھنا۔ اس باکس میں سبھی ہتھیار موجود ہیں، کچھ گیسز بھی ہیں اور ماسک بھی۔ ارہم کے کہنے پر نبال نے وہ باکس کھولا۔ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ اپنے ہاتھ میں بال نما چیز کو پکڑ کر کہا تو ارہم نے اپنے قدم نبال کی جانب بڑھائے۔ یہ جو ان پر پن لگی ہوئی ہے، اسے کھینچنا ہے، جس سے گیس نکلے گی جو سیکنڈز میں اسے سونگھنے والے کو بے ہوش کر دے گی۔ ارہم کے کہنے پر نبال نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے۔ انان کے کہنے پر نبال نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تو انان نے روم کی جانب اشارہ کیا۔ تمہارے مجرم، تو لفظی جواب دیا تو نبال کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس سے پہلے نبال خوشی سے ارہم کے گلے لگتی، انان نے نامحسوس انداز میں آگے ہو کر اس کا رخ کمرے کی جانب کیا۔ اپنے والے کا جلاد روپ وہ کل دیکھ چکی تھی، جو کہ بہت نرم مزاج دکھتا تھا۔ اس کے والا تو تھا بھی جنونی۔ انان نے چرچری لے کر سوچا، اگر اسے کو اس بات کا پتہ لگ جاتا تو صرف نبال کی ہی نہیں، ارہم کی بھی خیر نہیں تھی۔ انان نے بامشکل مسکراتے ہوئے اپنی سوچ کو چھپایا۔ انان نے جو ان لوگوں کا حال کیا تھا، نبال نے چرچری لے کر انہیں دیکھا اور پھر ٹیبل پر پڑے چاقو کو اٹھایا۔ تم لوگوں کو یاد ہے اس حادثے میں موجود شخص کے جسم پر کتنا بڑا اور گہرا زخم آیا تھا؟ نبال کی سرسراتی آواز سن کر انہوں نے روتے ہوئے نہیں میں سر ہلایا۔ منہ پر بندھی ہوئی پٹی کی وجہ سے دبی دبی آوازیں نکل رہی تھی۔ میں آج یاد کرواتی ہوں۔ ایک آدمی کے کندھے پر چاقو رکھ کر سینے سے گزارتے ہوئے پیٹ تک لائی اور پھر اسے سر کے بالوں سے کھینچ کر کھڑا کیا، جس کے جسم سے پانی کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ اس کے سر پر پتہ نہیں کتنی گہری چوٹ آئی تھی۔ نبال نے اس شخص کو دیوار کی جانب کھینچتے ہوئے کہا، جو درد سے چلا رہا تھا مگر چیخیں منہ پر لگی پٹی میں ہی دب گئی۔ سینہ جیسے 2 حصوں میں کر دیا گیا ہو۔ اور پھر اس شخص کا سر زور سے دیوار میں مارا۔ نہ جانے کتنے وار کیے کہ وہ اس درد کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی جان گنوا چکا تھا۔ پھر یہی حال دوسرے کا کیا، مگر اس کی سانسیں چل رہی تھی اور پھر اسے یوں ہی تڑپتے ہوئے چھوڑ کر باہر آئے۔ مانا کہ تم چاروں کو جنگل آنے کا بولا تھا، لیکن یہ شرط تو نہیں رکھی تھی میں نے کہ چڑیلے بن کر ہی آنا۔ ارہم نے ان چاروں بہنوں کے کپڑوں پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ چاروں نے بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک کوٹ اور وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اور خود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مائسا نے ابرو اچکا کر ارہم سے کہا، جو خود ریڈ ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک کوٹ اور بلیک ہی پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ میری تو جنگل کی چڑیلوں کے ساتھ رشتہ داری ہے، اگر کسی نے کھانے پر انوائٹ کر لیا، بس اسی لیے۔ ارہم نے کندھے اچکا کر کہا تو انان اور مائسا کا ارہم کی بات پر کہکا گونجا۔ انان، میرے بیگ میں گیس والی بالز نہیں رکھی تھی؟ نبال نے اپنا بیگ کھنگالتے ہوئے پوچھا تو سب نے حیرانگی سے انان کی طرف دیکھا۔ حیام سب کے لیے بیگز لے کر آئی تھی، جس میں ضرورت کا سامان رکھا تھا، تاکہ اگر وہ آگے پیچھے ہو تو ان کے پاس اپنی حفاظت کا سارا سامان ہو۔ نبال کی بات پر حیام نے پیٹھ سے اپنا بیگ اتارا اور مائسا اور ارہم نے بھی جلدی سے اپنا بیگ اتار کر دیکھنا شروع کیا، جن میں صرف پسٹلز اور بیٹس کے علاوہ کچھ اور چیزیں تھیں۔ صرف حیام کے بیگ میں چند گیس والی بالز تھی، جبکہ انان معصومیت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انان، میرا دل تو کر رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں جنگلی عورت، نبال نے دانت پیس کر کہا تو انان کسیانی ہنسی ہنستی۔ انان، جب بیگ پیک کر رہی تھی تو رکھی کیوں نہیں بیٹا؟ ارہم نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ ایکچولی بھائی میں بور ہو رہی تھی تو میں ان کے ساتھ کھیلنے لگ گئی اور پھر مجھے یاد نہیں رہا کہ انہیں رکھنا بھی ہے، انان نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا تو نبال نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کھیلنے والی چیز تھی کیا جو تم کھیلنے لگ گئی؟ انان کی ٹانگ پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا تو انان نے دانت پیس کر نبال کو دیکھا۔ اب بس بھی کرو اور یہ لو، ایک ایک رکھ لو اور جہاں زیادہ ضرورت محسوس ہو وہاں ان کا استعمال کرنا۔
حیام نے اپنے بیگ میں سے نکال کر ان کی جانب بڑھائی تو نبال اور مائسہ نے اس کے ہاتھ سے تھام لی، جبکہ انان ویسے ہی رونی شکل بنا کر کھڑی رہی۔ پکڑ لو انان، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، حیام نے زبردستی انان کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے کون سا جان بوجھ کر کیا ہے؟ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا تو مائسہ نے اپنی ڈرامے باز بہن کی اداکاری دیکھ کر گہری سانس بھری۔ پسٹل لوڈ ہے نا تم لوگوں کی؟ ارحم نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر ان چاروں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جھاڑیوں سے ہوتے ہوئے وہ اپنی منزل کی طرف رواں تھے۔ میپ نکالو حیام، ارحم نے پڑھ کر حیام سے بولا تو اس نے میپ نکال کر نیچے زمین پر رکھا۔ جھرنے سے 50 فٹ اور روڈ سے 180 فٹ، اور ہم لوگ روڈ سائڈ سے آئے ہیں اور اب تک 100 فٹ تو ہو گیا ہوگا، اب مزید آگے 80 فٹ تک چلنا ہے، حیام نے میپ پر ہائی لائٹ کیے گئے پوائنٹس کو دیکھ کر کہا تو ان سب نے سمجھنے کے انداز میں ہاں میں سر ہلایا۔ 1 منٹ، بیسمنٹ کا دروازہ حنان کو لاک کرنا تھا نا؟ مائسہ نے کچھ یاد آنے پر رک کر انان کی جانب رخ کر کے کہا، جس پر انان نے سٹ پٹا کر ان چاروں کی جانب دیکھا۔ انان، کہہ دو کہ تم دروازہ لاک کر کے آئی ہو، کیونکہ کیسر حیات اور پھپھو کو میں نے باندھا نہیں تھا، حیام نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، مطلب میں کر کے آئی ہوں، اب میں اتنی بھی کام چور نہیں۔ حنان کے کہنے پر ان چاروں نے سکون کا سانس لیا اور اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اف، میں کیسے بھول گئی، لیکن سیکیورٹی تو ہے نا، اور ویسے بھی وہ تو بے ہوش تھے، کچھ نہیں ہوتا، خود سے بڑبڑاتے انان نے اپنے قدم ان کے پیچھے لیے۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر انہوں نے ارد گرد دیکھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس دن حیام آئی تھی، وہی جھونپڑی اور ٹینٹ وہاں موجود تھے۔ 75 یہاں ہو رہے ہیں، کینٹ کے باہر تو مطلب راستہ اس کے اندر ہے، ارحم نے پرسوچ لہجے میں کہا تو حیام نے اسے پیچھے کر کے قدم اندر رکھے۔ 80، حیام نے ایک جگہ پر پاؤں رکھتے ہوئے کہا تو ارحم نے نیچے بیٹھ کر جگہ کا جائزہ لینا شروع کیا اور پھر اپنے بیگ سے باریک چاقو نکال کر اس جگہ کے ارد گرد پھیرنا شروع کیا تو مٹی سائڈ پر ہونے لگی، جس پر ارحم نے چاقو تھوڑا اندر کو گھسایا تو وہ چھوٹا سا لوہے کا گیٹ اوپر کو ہو گیا، جبکہ انان لوگ تجسس سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ جیسے ہی اوپر کو ہوا، نیچے سیڑھیاں دکھائی دی، جس پر ارحم نے حیام کی طرف دیکھ کر سر ہلایا اور ان سیڑھیوں سے نیچے جانا شروع کیا۔ ایسے ہی پھر وہ چاروں اس کے پیچھے نیچے اتری۔ وہ جیسے ہی نیچے اترے تو وہ جگہ انہیں کسی غفا کی طرح لگی، جس میں کہیں راستے بنے ہوئے تھے، ہر راستے میں آگ جلا کر روشنی کی گئی تھی۔ بہت ہی کوئی رومانٹک لوگ ہیں یہ تو، انان نے جگہ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تو مائسہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہاں پر 6 راستے ہیں، پہلے میں جاتا ہوں، حیام تم دوسرے، انان تم تیسرے میں جاؤ گی، اور نبال اور مائسہ تم ان دونوں میں، ارحم نے سب راستوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میپ کے حساب سے یہ راستے اختتام پر ایک راستے پر ختم ہوتے ہیں جہاں ان کا میٹنگ روم ہے، ان سب سے گزرتے ہوئے ہمیں وہیں جانا ہے، حیام نے کہا تو ان سب نے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اف، اتنی ٹھنڈ، اوپر سے یہ پانی، بسام نے کپ کپاتے ہوئے کہا اور اپنے قدم آگے بڑھائے۔ جیسے ہی وہ لوگ ٹینٹ میں داخل ہوئے تو انہیں وہ دروازہ کھلا ہوا دکھا۔ یا تو وہ لوگ اسے بند کرنا بھول گئے یا تو یہاں کوئی اور بھی آیا ہے، شامیر نے پڑھ کر حسام کو دیکھ کر کہا، جو خود پرسوچ نظروں سے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ کہیں حیام تو نہیں؟ دانیال نے سوچتے ہوئے کہا تو شامیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ وہ پولیس والا بھی واپس آ گیا ہے، اس کے واپس آنے کی وجہ سے ہی وہ ڈیلے کر رہے تھے، شامیر نے اٹھتے ہوئے کہا تو پولیس والے کے ذکر پر فاتین اور حسام نے جبڑے بھنجے۔ تو پھر اللہ کا نام لے کر داخل ہو، کہیں وہ کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں، دانیال نے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں نے بھی اس بات میں سر ہلا کر اس کے پیچھے قدم لیے۔ وہ لوگ بھی ایک ساتھ نہیں گئے ہوں گے تو ہم بھی الگ الگ راستوں پر ہی جاتے ہیں، فاتین نے کہہ کر قدم آگے بڑھائے اور ان سب راستوں کو دیکھنے لگا۔ میں اس پہلے راستے سے، حسام تم ساتھ والے اور فاتین تم تیسرے سے جانا، اور دانیال اور بسام تم اس راستے سے ایک ساتھ جانا، شامیر نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے قدم شامیر کے بتائے گئے راستوں کی جانب بڑھائے۔ سواگت نہیں کرو گے ہمارا؟ حیام نے مسکراتے ہوئے سامنے پیٹ کیے کھڑے گارڈز کو کہا، جو نسوانی آواز سن کر ایک جھٹکے میں اس کی جانب مڑے۔ ان میں سے ایک حیام کی جانب بڑھا تو حیام نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر کلا بازی لگائی تو اس کے دونوں پاؤں سامنے والے کی تھوڑی پر لگے، جس سے وہ منہ کے بل نیچے گرا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے دوسرے شخص کی ٹانگوں کو پکڑ کر نیچے گرایا اور اپنی جیکٹ میں لگے چاقو کو نکال کر دونوں کی گردنوں پر وار کیا۔ شور کی آواز سن کر چھوٹے چھوٹے دروازوں سے کچھ لوگ نکل کر باہر آئے
اس سے پہلے حیام بیگ میں ہاتھ ڈال کر وہ گیس نکالتی، انہوں نے حیام پر حملہ شروع کر دیا۔ ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں پکڑی راڈ سے حیام پر وار کرنا چاہا، جسے پیچھے کو جھک کر حیام نے ناکام بنا دیا اور سیدھے ہو کر اس پر گولی چلائی تو وہ منہ کے بل گر گیا، جبکہ دوسرے شخص نے وہی راڈ اٹھا کر حیام پر وار کرنا چاہا تو حیام نے اپنے ہاتھوں میں راڈ پکڑ لی اور اپنے دونوں جانب سے آتے شخص کے پیٹ میں ٹانگ مار کر اسے پیچھے کو دھکا دیا اور اپنے سامنے کھڑے شخص کی طرف متوجہ ہوئی، راڈ پر زور ڈال کر اپنی طرف کیا، جس سے وہ شخص حیام کی طرف لڑکھڑایا تو حیام نے اپنے سر سے اس کے سر پر ٹکر ماری تو وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ اپنے پیچھے کسی شخص کی موجودگی محسوس کر کے جیسے ہی پلٹی، ایک شخص حیام پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ ابھی وہ وار کرتا کہ پیچھے سے کسی نے اس کی گردن میں بازو ڈال کر ایک جھٹکا دیا، جس کے باعث وہ زمین بوس ہو گیا۔ اپنے سامنے حسام کو دیکھ حیام کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کیا، جبکہ حسام خونخوار تیور لیے حیام کی جانب بڑھا۔ حیام کا بازو شدت سے اپنی گرفت میں لے کر اس کی پیٹھ سے لگا کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ یہ جو تمہیں مرنے کا شوق ہے نا، ایک بار یہاں سے صحیح سلامت نکل جائیں، پھر اپنے ہاتھوں سے پورا کروں گا، دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو حیام نے منہ بسوڑ کر حسام کو دیکھا۔ آپ مجھے ماریں گے؟ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تو حسام نے اپنے جبڑے بھینچ کر خود پر ضبط کیا۔ ایک بار اور مرنے کی بات کی تو یہاں سے نکلنے کا بھی انتظار نہیں کروں گا، سرد لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو حیام نے اپنا نیچے والا ہونٹ دانتوں تلے بری طرح سے کچلا۔ حیام کی اس حرکت پر حسام نے ناگوار نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور اپنے انگوٹھے سے اس کا لب آزاد کروایا۔ پہلے اندر والے سے نبٹ لو، پھر تمہارا علاج بھی کرتا ہوں۔ حیام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ انان جس جانب آئی تھی وہ جگہ اسے کوئی جیل ہی لگی۔ بڑی بڑی سلاخوں کے پیچھے لڑکیوں کے چہروں کو کپڑے سے ڈھانپ کر انہیں قید کیا گیا تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ انان نے سختی سے اپنے لب بھینچے، اپنے دونوں ہاتھوں میں پسٹل تھامے اور قدم آگے بڑھائے۔ انان کی پریکٹس اتنی اچھی ہوئی تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں میں بھی پسٹل تھام کر چلا سکتی تھی، جبکہ انان کی نسبت نابال کراٹوں میں بیسٹ تھی۔ اوہ تم کون ہو؟ ایک نشے میں دھت آدمی لڑکھڑاتے ہوئے انان کی جانب بڑھا تو انان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تم لوگوں کے برے کاموں کا انجام ہوں میں، طنزیہ لہجے میں کہہ کر اس شخص کے سر کا نشانہ لگایا۔ کسی کے گرنے کی آواز سے اگلی سلاخوں سے کچھ لوگ نکل کر باہر آئے۔ انان کو وہ بھی اس وقت نشے کی حالت میں دکھے۔ وہ تو انان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ان لڑکیوں کی اجڑی حالت دیکھ پاتی، اس لیے اس نے ان کی جانب دیکھے بغیر قدم آگے بڑھائے کہ وہ پہلے ان شیطانوں کو انجام پر پہنچانا چاہتی تھی، لیکن اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ پیچھے رہ جانے سلاخوں میں بھی کچھ لوگ ہوں گے، شاید وہ بھی ان کی طرح نشے میں دھت تھے کہ انان کی موجودگی کو محسوس نہیں کر سکے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے انان کی جانب بڑھ رہے تھے جب انان نے مسکراتے ہوئے اپنے پسٹلز بیلٹ میں لگائی اور قدم ان کی جانب بڑھائے۔ اس سے پہلے وہ اس پر وار کرتے، انان نے انہیں دھنک کر رکھ دیا، پھر اپنی جیکٹ سے چاقو نکال کر ان سب کی آنکھوں میں گھسا دیا۔ اب دیکھ کے دکھاؤ اپنی ان غلیظ نظروں سے کسی کو، دانت پیستے ہوئے چلا کر کہا کہ تبھی اپنے پیچھے گولی چلنے کی آواز پر انان نے سرت سے پڑھ کر پیچھے دیکھا، جہاں فاتین نے انان کے پیچھے کھڑے شخص پر گولی چلائی تھی۔ سرگوشی سے بھی کم آواز میں فاتین کا نام لیا، جس کی آواز شاید انان کے کانوں میں بھی نہیں پہنچی تھی، جبکہ فاتین کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر اسے آنے میں دیر ہو جاتی، اس سے آگے تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ انان کو دیکھ کر وہ اپنے بازو بھاگ کیے تو فاتین کا اشارہ سمجھ کر انان زمین سے اٹھتے ہوئے بھاگنے کے انداز میں فاتین کے گلے آ لگی۔ اپنے دونوں بازو مضبوطی سے فاتین کی گردن میں باندھ لیے، جس پر فاتین نے انان کو خود میں بھینچ لیا۔ محبت سے چور نم لہجے میں پکارا تو فاتین کا دل الگ ہی لے پر دھڑکا۔ کی جان، انان کو خود میں بھینچتے شدت سے کہا تو انان نے اپنا چہرہ فاتین کی گردن میں چھپا لیا۔ اپنی گردن پر نمی محسوس کر کے فاتین نے تڑپ کر انان کا چہرہ اپنے سامنے کیا، جو سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ واٹ ہیپنڈ یار؟ انان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے فکر مندی سے استفسار کیا تو انان نے نم پلکیں اٹھا کر فاتین کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے۔ مرنے دیتے مجھے، بچایا کیوں؟ یہ موت تو اس موت سے آسان تھی جو کل تم نے مجھے اپنے لفظوں سے دی تھی۔ انان کے نم لہجے میں کہنے پر فاتین نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ اگر اب تم نے مزید ایسی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں آن، فاتین نے سرد لہجے میں کہا تو انان نے سر جھٹک کر اپنے قدم آگے بڑھائے کہ تبھی اس کے آگے بڑھتے قدم ساکت ہو گئے جب فاتین نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے کر اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا۔ فاتین راجپوت، تم پر مرتا ہے آن، تمہارے کہنے پر ہنستے ہنستے موت کو گلے بھی لگا سکتا ہے،
مگر تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، شدت بھرے لہجے میں سرگوشی کرتا وہ عنان کو کپانے پر مجبور کر گیا۔ گردن موڑ کر عنان نے فاتین کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے اسے ہی دیکھنے میں محو تھا۔ عنان کے کہنے پر ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آئی، جھک کر عنان کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا اور آگے ہو کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور قدم آگے کی جانب بڑھائے کہ تبھی اپنے ہاتھ پر دباؤ محسوس کر کے پیچھے دیکھا جہاں عنان نم آنکھوں سے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے فاتین راجپوت کہ میں تمہارے بغیر جی لوں گی؟ فاتین کے ہاتھ کو جھٹکا دے کر اپنی جانب کھینچا۔ یہ تو ناممکن سی بات تھی کہ وہ اسے اپنی جگہ سے ہلا بھی سکتی، مگر اپنی جنگلی بیوی کے لیے فاتین اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ میں صرف اپنی صبح کا آغاز اور رات کا اختتام تمہارا چہرہ دیکھ کر نہیں کرنا چاہتی، میں ہر وقت تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب اسے میرا پاگل پن کہو یا کچھ بھی، میں مرتے وقت بھی تمہارا چہرہ اپنی آنکھوں میں بسا کر مرنا چاہتی ہوں، سمجھے تم؟ فاتین کی جیکٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے نم لہجے میں کہتی وہ فاتین کو سیدھا اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ عنان کے بالوں میں اپنا ہاتھ الجھا کر نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھو کر پیچھے ہٹا۔ اپنے حصے کا اظہار میں بیڈ روم میں کروں گا، کیونکہ اس کے بعد تم سے دور رہنا مشکل ہو جائے گا، مسکراتے لہجے میں کہتا وہ عنان کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ تو ابھی چلیں؟ فاتین نے اجازت لینے والے انداز میں کہا تو عنان نے مسکراتے ہوئے فاتین کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما۔ نبال اپنے سامنے آنے والوں کو جہنم رسید کرتی آگے بڑھ رہی تھی جب اپنے نام کی پکار پر پلٹی۔ اپنے سامنے دانیال اور بسام کو دیکھ کر شدید حیرت ہوئی۔ نبال، مائسہ کدھر ہے؟ بسام نے بے چینی سے پوچھا تو نبال نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا تو بسام جلدی سے پلٹا اس جانب بڑھا، جبکہ دانیال سنجیدہ نظروں سے نبال کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر وہ بھاگنے کے انداز میں نبال کی طرف بڑھا۔ نبال ابھی کچھ سمجھتی کہ دانیال نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دائیں جانب کو اپنا جسم ہوا میں اٹھا کر پیچھے سے آتے شخص کی گردن اپنی ٹانگوں میں دبا کر اسے زمین بوس کیا، جبکہ نبال کو اپنے کندھے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ نبال کو اپنے ہاتھ سے اپنے پیچھے کرتے قدم آگے بڑھائے، اپنے سامنے آنے والوں کے سینے پر وار کرتا انہیں جہنم رسید کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی نبال آگے بڑھنے کی کوشش کرتی تو دانیال اسے گھور کر دیکھتا اور بازو سے کھینچ کر اپنے پیچھے کر دیتا، جس پر نبال گہری سانس بھر کر رہ جاتی۔ اپنے سامنے ایک معصوم لڑکی کو درندگی کا نشانہ بنتے دیکھ مائسہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ بے جان ہوتے جسم کے ساتھ وہ دیوار سے اپنی پشت ٹکا گئی۔ وہ جیسے ہی یہاں آئی تھی وہاں ایک جھنڈ میں کافی مرد کھڑے تھے۔ مائسہ کو لگا وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گی تو اس نے وہ گیس نما بال وہاں پھینکی، جس کے بعد وہ لوگ سیکنڈز میں ہی ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو گئے۔ ان کے بے ہوش ہونے پر مائسہ آگے بڑھی مگر ان کی گردنوں پر وار کرنا نہ بھولی، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو اسے باہر کھڑے ان درندوں کی موجودگی کا اصل مقصد سمجھ آیا۔ یہ واحد چیز تھی جہاں مائسہ راجپوت خود کو کمزور سمجھتی تھی۔ قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں، مگر وہ درندے بنا مائسہ کی موجودگی پر دھیان دیے اس معصوم کو نوچنے لگے ہوئے تھے کہ تبھی مائسہ کو اپنے چہرے پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی، مگر وہ اس وقت خود کو اتنا بے جان محسوس کر رہی تھی کہ خود کو چھڑوانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جب پیچھے موجود وجود نے ایک ہاتھ منہ کر جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ کر پیچھے کو کھینچ کر دروازے سے باہر نکال کر دیوار سے لگایا اور خود مائسہ کے سامنے آیا۔ نیلی آنکھیں اس وقت خوف اور وحشت لیے ہوئے تھی، جسم بری طرح سے کپکپا رہا تھا، جسے دیکھ بسام نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ اندر سے آتی چیخ و پکار کو سن کر بسام نے مائسہ کے کانوں پر ہاتھ رکھنے چاہے، جس نے بسام کے ہاتھ جھٹک کر روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بسام، اسے بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گی، بسام کے کالر کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے روتے ہوئے کہا تو بسام نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو چلو میرے ساتھ، بسام نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا تو مائسہ نے نفی میں سر ہلایا تو بسام نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ کمزور لوگ ہیں مائسہ جو اپنی درندگی دکھا کر خود کو طاقتور سمجھ رہے ہیں۔ تم بہادر ہو، ان کا مقابلہ کرو اور ان کے انجام تک انہیں پہنچاؤ۔ مائسہ کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ اپنے سامنے کا منظر دیکھ بسام کو اپنے جسم میں شرارے پھوٹتے محسوس ہوئے۔ مائسہ کا ہاتھ چھوڑ کر بسام ان کی جانب بڑھا اور اندھا دھند انہیں مارنے لگا، جبکہ مائسہ پہلے تو کچھ دیر بت بنی کھڑی رہی، اپنے حواس مختل ہوتے محسوس ہوئے، مگر لڑکی کے کرہانے کی آواز پر چونکی جو زاروں قطار چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اپنا کوٹ اتارے جلدی سے لڑکی کے جسم کو ڈھانپا
اور بسام کی طرف دیکھا جس پر ایک شخص پیچھے سے وار کرنے والا تھا۔ ایک ہی جس نے اس شخص کے پیچھے پہنچ کر چاقو اس کی گردن پر رکھ کر بری طرح وار کیا کہ وہ تڑپتا ہوا نیچے گرا، جبکہ مائسا اس لڑکی کی جانب متوجہ ہوئی۔ گلاس میں پانی ڈال کر اس لڑکی کے منہ سے لگایا، جسے روتے ہوئے اس نے بامشکل پیا، جبکہ بسام نے اپنا رخ سامنے دیوار کی طرف کر لیا۔ بری آنکھیں اس وقت لہو چھلکانے کو تیار تھی، مٹھیاں بھینچ کر خود پر ضبط کیا۔ لڑکی کے روتے روتے جب غنودگی میں جانے لگی تو مائسا نے اسے ٹھیک کر کے صوفے پر لٹایا، بری طرح سے اپنے لب کو چلتے نم آنکھوں سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا اور اپنے قدم بسام کی جانب بڑھائے جو پیٹ کی پیے کیے کھڑا تھا۔ بسام، لبوں سے ہچکی کی صورت بسام کا نام ادا ہوا تو بسام نے تڑپ کر مائسا کی جانب رخ کیا۔ جب مائسا روتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی، بسام کے سینے میں چہرہ چھپاتے جیسے خود کو اس ظالم دنیا سے محفوظ کرنا چاہا، جبکہ بسام نے خاموشی سے اپنا حصار مائسا کے گرد باندھا۔ وہ اس کی کنڈیشن کو سمجھ رہا تھا، اس لیے بنا کچھ کہے مائسا کا چہرہ اپنے سامنے کیا اور اس کے آنسو اپنے لبوں سے چومتے اسے آنکھوں سے رونے سے منع کیا۔ مائی بریو بیوٹی، بسام کی سرگوشی پر مائسا نے نم پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جب بسام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور قدم آگے بڑھائے۔ وہ سب ایک ساتھ ہی وہ دروازہ کھول کر ایک ہال نما جگہ میں داخل ہوئے جہاں کچھ لڑکیاں ڈانس کرنے میں مصروف تھیں اور کچھ لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد موجود کرسیوں پر بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ جب ایک دروازے سے ارحم اور شامیر، دوسرے سے حیام اور حسام اور تیسرے سے فاتین اور حنان داخل ہوئے، کچھ ہی دیر بعد نبال اور دانیال اور پھر مائسا اور بسام داخل ہوئے، جس پر ڈانس کرتی لڑکیاں رک گئی۔ انان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں باہر نکلنے کا کہا تو وہ لڑکیاں بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی، جبکہ وہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے، کچھ غیر معمولی پن محسوس کر کے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے اپنے اطراف میں دیکھا تو چونک کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ابھی وہ اپنے ہتھیار تھامتے کہ حسام لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ حیام جس آدمی کی جانب بڑھتی، ابھی وہ اسے ہاتھ بھی نہ لگا پاتے کہ حسام صاحب اس کے آگے آ جاتے، جسے دیکھ حیام گہری سانس بھر کر رہ جاتی۔ سالی ہٹ راستے سے، ایک آدمی نے نبال کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کرتے ہوئے کہا، جو اپنے سامنے کھڑے شخص کی درگت بنانے میں مصروف تھی۔ کندھوں سے کھینچنے پر نبال لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوئی کہ اسی شخص نے پوری طاقت سے نبال کے چہرے پر تھپڑ جوڑا، جس کے باعث نبال زمین بوس ہوئی، جبکہ یہ منظر دیکھ دانیال کو اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی محسوس ہوئی۔ تن پن کرتا ایک ہی جس میں اس آدمی کی طرف بڑھا جو باہر نکلنے کو پر تول رہا تھا۔ اس شخص کا بازو اپنے شکنجے میں لے کر پوری طاقت سے گھمایا کہ بازو ٹوٹنے پر اس شخص کی دردناک چیخیں گونجی۔ ہاتھ کیسے لگایا؟ اس شخص کا سر سامنے دیوار میں پوری قوت سے مارتے دانیال نے گھراتے ہوئے کہا۔ اس شخص کو جہنم رسید کرنے کے بعد دانیال نے اپنا رخ نبال کی طرف کیا، جس کے ہونٹ سے خون رس رہا تھا، جسے دیکھ دانیال نے بامشکل اپنے اشتعال پر قابو پایا اور پیچھے مڑ کر اس مرے ہوئے شخص پر پھر سے ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ اب اگر تم نہ ہٹی تو یہ نہ ہو حیام کہ انہیں چھوڑ مجھے 2 تھپڑ تمہیں لگانے پڑے، حسام نے دبے دبے لہجے میں گھراتے ہوئے حیام سے کہا، جو آگے بڑھ کر ان لوگوں پر وار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ حسام اسے ہر بار روک کر پیچھے کر رہا تھا۔ تبھی ارحم کی نظر حیام کا نشانہ لیتے شخص پر پڑی، جو ایک ہی جست میں وہ حیام کی طرف بڑھا۔ اپنے پیچھے گولی کی آواز سن اور ارحم کی چیخ سن کر حیام جھٹکے سے مڑی، جہاں ارحم نے درد برداشت کرتے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ شخص دوبارہ اسے گولی چلاتا کہ حیام نے آگے بڑھ کر ارحم کو سائڈ پر دھکا دیا اور اس کے سامنے خود کھڑی ہو گئی، لیکن تب تک وہ شخص گولی چلا چکا تھا جو حیام کے سینے کو چیرتے ہوئے گزری تھی۔ نیچے گرنے سے پہلے وہ اس شخص پر گولی چلانا نہیں بھولی تھی۔ حیام کے نیچے گرنے پر ہال میں موت سا سناٹا چھا گیا تھا۔ حسام راجپوت بے جان ہوتا گھٹنوں کے بل نیچے گرا، اپنے سامنے اپنی زندگی کو خون میں پت دیکھ جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ تو اسے کسی شخص کی طرف بڑھنے نہیں دے رہا تھا کہ کہیں اسے چھوٹی سی بھی چوٹ نہ لگ جائے، لیکن اب وہ خون میں لت پت اس کے سامنے زمین پر پڑی تھی۔ سب سے پہلے شامیر کو ہوش آیا، وہ جلدی سے ارحم کی جانب بڑھا، جبکہ دانیال نے حیام کی طرف آیا اور اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ میل ڈاکٹر نہیں جائے گا۔ آئی سی یو میں داخل ہوتے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ کر حسام نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے خواتین کی طرف دیکھ سرد لہجے میں کہا، تو دانیال نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ مر جائے گی وہ، دانیال نے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا، تو حسام نے خونخوار نظروں سے دانیال کو دیکھا۔ تو مر جائے، لیکن میل ڈاکٹر نہیں جائے گا، حسام نے سرد لہجے میں کہا۔ تو خواتین نے گہری سانس لے کر حسام کا ہاتھ ڈاکٹر کے گریبان سے ہٹایا۔ نہیں جائے گا میل ڈاکٹر، آپ ڈاکٹر کرن کو بھیجیے، خواتین نے ڈاکٹر سے کہا۔
تو ہسپتال میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہی وہاں فیمیل ڈاکٹر آئی جس نے سر ہلا کر خواتین کو سلام کیا اور ICU میں داخل ہو گئی، جبکہ انان اپنے گلے لگی روتی ہوئی مائسہ کو چپ کروا رہی تھی۔ دانیال نے مڑ کر ان تینوں کی طرف دیکھا۔ آزمائش یہ تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ انہیں دکھ درد سے بچانا چاہتے تھے، مگر ہر بار پہلے سے بڑھ کر گہرا زخم مل رہا تھا۔ دانیال نے نوال کی طرف دیکھا جس کے ماتھے پر ابھی بھی پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ ساکت سی زمین پر نظریں ٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ دانیال نے اپنے قدم نوال کی جانب بڑھائے اور اس بازو سے پکڑ کر اٹھایا، جبکہ نوال بے جان سے اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ خواتین کے آفس میں داخل ہو کر نوال کو صوفے پر بٹھا کر دانیال گھٹنوں کے بل اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ پری، محبت سے چور لہجے میں پکارا تو نوال نے انجان نظروں سے دانیال کی طرف دیکھا اور پھر اپنے خون سے رنگے ہاتھوں کو، جس پر دانیال نے لب بھینچ کر نوال کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر لیا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، نوال کے ہاتھوں کو سلاتے ہوئے کہا تو نوال کی آنکھیں پل میں لباب پانیوں سے بھر گئی۔ گلابی لب بری طرح سے کپ کپانے لگے۔ ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، نہ کسی کا برا چاہا، تو پھر ہر بار ہم میں کیوں؟ ذہنی انداز میں چیختے ہوئے کہا تو دانیال نے اپنے لب بھینچے۔ اس معاشرے میں کسی عورت کو پسند کی شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تو اپنی زندگی جی لیتے ہیں، لیکن ساری سزائیں تو اولاد کے لیے رہ جاتی ہیں۔ نہ ہمارے بابا ماما سے شادی کرتے، نہ ہم اس حال میں ہوتی۔ دادی پتہ ہے کیا کہتی تھی؟ دانیال کا کالر ہاتھوں میں دبوچتے رندھی ہوئی آواز میں کہا تو دانیال نے اپنی سرخ نظریں نوال کے چہرے پر ٹکا دی۔ وہ کہتی تھی ہم بھی اپنی ماں کی طرح بد کردار ہوں گی۔ ان کی یہ باتیں میری بہن کا بچپن کھا گئی، اس کی عمر سے پہلے ہی ہمیں سمجھدار بنا گئی۔ پہلے ہمارے ماں باپ کا رشتہ ہمارے لیے سزا بنا اور پھر اس کے بعد تم لوگوں سے جڑا رشتہ ہم لوگوں کے لیے عذاب بن گیا۔ نہ ہی ہمیں اپنے ماں باپ کا رشتہ راس آیا، نہ ہی تم لوگوں سے جڑا اپنا رشتہ۔ دانیال کو پیچھے کو دھکا دے کر ذہنی انداز میں چیختی اپنے بالوں کو نوچنے لگی، جبکہ نوال کی باتوں پر دانیال کی آنکھیں لہو چھلکانے جیسی ہو گئی۔ گردن کی رگیں تن کر واضح ہونے لگی کہ تبھی نوال نے روتے ہوئے اپنے ماتھے پر لگی پٹی کو کھینچ کر اتارا تو پل میں چہرہ خون سے تر ہو گیا۔ واٹ دا ہیل! دانیال کی جست میں نوال کے پاس پہنچا اور اس کے زخم پر ہتھیلی رکھ کر خون روکنا چاہا، جبکہ نوال دانیال کے اعصاب میں بری طرح سے پھڑپھڑانے لگی۔ نوال کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر اس کی پشت پر باندھ دیا اور اس کے زخم پر اپنی ہتھیلی رکھ دی کہ تبھی چیخوں کی آواز سن کر فاتین اپنے آفس میں داخل ہوا، مگر آگے کا منظر دیکھ اسے اپنے پاؤں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ نوال کا رونا جب ہچکیوں میں بدلا تو دانیال نے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ پلیز چلے جاؤ یہاں سے، ہم لوگوں کو ہمارے حال پر چھوڑ دو، ہم اپنی بہنوں کو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے ہم میں، خدا کے واسطے چلے جاؤ۔ ہچکیوں سے روتی وہ دانیال راجپوت کا دل لہو لوہان کر گئی۔ تبھی فاتین نے آگے بڑھ کر فرسٹ ایڈ باکس نکالا، جبکہ غنودگی میں جاتی نوال کو دانیال نے سختی سے خود میں بھینچ لیا۔ نوال کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا تو نہ جانے کتنے آنسو دانیال راجپوت کی آنکھوں سے بہہ کر نوال کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ نرمی سے اسے خود سے پیچھے کر کے صوفے پر لٹایا اور فاتین کو اس کی بینڈیج کرنے کا اشارہ کیا۔ ہر گزرتا پل حسام راجپوت کو بے جان کر رہا تھا۔ ICU کے دروازے سے سر ٹکائے نہ جانے وہ کتنی ہی آنسو بہا چکا تھا کہ تبھی کچھ یاد آنے پر اپنے قدم پریئر روم کی طرف بڑھائے۔ اے میرے پاک پروردگار، تو تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اپنا زخموں سے چور اور لہو لہان ہوا وجود لیے تیرے در پر آیا ہوں، مجھ پر رحم کر دے میرے اللہ، میرے حال پر رحم کر دے۔ تو تو کن فایا کن کا مالک ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ممکن۔ میں تو تیری رضا میں راضی ہوں مولا، مگر یہ دل، روتے ہوئے اپنا سر سجدے میں جھکا دیا، یہ دل اس کے ہجر میں بہت تڑپا ہے مولا، اس کے بغیر یہ زندگی بس گزاری تھی میں نے، اب اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تیری دی ہوئی اس نعمت کا ناشکرا بن جاؤں گا۔ مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، لیکن مانگنے تیرے ہی در تجھ سے ہی آتا ہوں، مجھ سے حیام کو مت چھیننا اللہ، میں نہیں جی سکوں گا۔ ہچکیوں سے روتا وہ کہیں سے بھی مغرور حسام راجپوت نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی دعا مانگ کر ICU کی جانب آیا تو ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ ایک ہی جست میں اس کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ اپنی آواز پر قابو پا کر کہا تو ڈاکٹر نے مسکرا کر حسام کی طرف دیکھا۔ آپ اسے معجزہ کہہ لیں یا کچھ بھی، آپ جلدی سے بتائیے کہ ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹر کی بات کاٹتے حسام نے دھاڑتے ہوئے کہا تو انان نے اٹھ کر حسام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔
الحمدللہ سے ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر حسام کو ایسا لگا کہ کسی نے اس کے بے جان وجود میں روح پھونک دی ہو، جبکہ آخری بات پر اس نے ٹھٹک کر ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ بچہ، ٹوٹے ہوئے لفظ منہ سے ادا ہوئے تو ڈاکٹر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ جی بالکل مسٹر حسام، یور وائف از 1 week پریگننٹ، اور یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ اتنا خون بہہ جانے کے باوجود ان کے بچے پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، جنوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، جبکہ حسام ساکت سا بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ جبکہ انان اور مائسہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہیں روم میں شفٹ کرنے لگے ہیں، ان کے ہوش آنے پر آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے انان کی طرف دیکھ کر کہا اور آگے بڑھ گئی، جبکہ حسام ابھی بھی اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ بھائی، آپ پاپا بننے والے ہیں اور میں خالہ، حسام کے گلے لگتے انان نے روتے ہوئے کہا تو جیسے حسام کا سکتہ ٹوٹا۔ انان کو پیچھے کر حسام راجپوت ہاسپٹل کے کوریڈور میں سجدہ ریز ہو گیا۔ مانا کہ حسام راجپوت کو اپنے رب سے مانگنے کا ڈھنگ نہیں تھا، مگر اس کا رب تو بے شمار نوازنے والا تھا نا۔ حسام راجپوت نے جب جب اپنی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں سے اپنے رب سے کچھ مانگا تھا تو اسے اس سے بڑھ کر نوازا گیا تھا۔ مائسہ اور انان نے نم نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ حیام اور ارحم کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ انان لوگ حیام سے مل کر اب ارحم کے روم میں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اب حسام اس سے مل لے جو کب سے باہر بیٹھا تھا، ہر بار دروازے کے پاس جا کر پڑ جاتا، اور اب ہمت کر کے حسام نے اپنے قدم اندر رکھے، اپنے پیچھے دروازے کو لاک کرتا وہ کھڑکیوں کی جانب آیا، کھڑکیوں کے شیشوں پر کرٹنز کرتے اپنے قدم حیام کی جانب بڑھائے۔ آنکھیں نم تھی مگر ایک خوبصورت سی چمک لیے ہوئے تھی۔ حیام کے پاس آ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھ کر اس کے چہرے پر جھک آیا۔ ہونٹوں پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ جھک کر حیام کے ماتھے پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑا، دونوں گالوں کو چھو کر نظر نیلے پڑتے ہونٹوں پر گئی تو جھک کر انہیں نرمی سے چھوا۔ شکریہ زندگی، نم لہجے میں کہتے نظریں حیام کے پیٹ پر مرکوز کی اور ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہوا اور حیام کے پاس ٹک گیا، اور پھر اس دن کی طرح بنا کسی چیز کی پرواہ کیے حیام کی شرٹ پیٹ سے سرکائی، نرمی سے اپنے ہاتھ کی پشت پیٹ پر پھیرتے اس احساس کو محسوس کرنا چاہا۔ جھک کر نرمی سے اپنے ہونٹ حیام کے پیٹ پر ضبط کر دیے، اپنے پیٹ پر دہکتا ہوا لمس محسوس کر کے حیام نے اپنی آنکھیں وا کی۔ کچھ دیر تو غائب دماغی سے وہ چھت کو گھورتی رہی، پھر نظریں خود پر جھکے وجود پر گئی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر حسام کے بالوں میں الجھا دیا، جس پر حسام نے چہرہ اٹھا کر حیام کی طرف دیکھا۔ انان لوگوں نے ابھی حیام کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ بات اسے حسام بتائے۔ نرمی سے حیام کا ہاتھ تھام کر اس پر اپنے ہونٹ رکھے اور مسکراتی نظروں سے حیام کو دیکھا۔ مجھے تو لگا تھا مجھ سے ناراض ہوں گے، مگر یہاں تو موصوف مسکرا رہے ہیں۔ حیام کے کہنے پر حسام کا دلکش کہکہ گونجا۔ موصوف اپنی پیاری سی بیٹی کے آنے کی خوشی میں اس کی پیاری سی ماما کو معاف کر رہے ہیں، حیام کی ناک دباتے ہوئے کہا تو حیام نے حیران نظروں سے حسام کی جانب دیکھا۔ آنکھیں پل میں لباب پانیوں سے بھر گئی۔ حسام، آپ کی بیٹی؟ ٹوٹے پھوٹے لفظ منہ سے ادا ہوئے تو حسام نے حیرانگی سے حیام کی جانب دیکھا۔ وہ صرف حسام کی بیٹی تو نہیں ہوگی؟ کس سے شادی کی آپ نے؟ اپنی بات کہہ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جس کے باعث سینے پر لگے سٹیچز پر کھنچاؤ پڑنے لگا، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ حیام کی بات پر حسام کا دل چاہا کہہ لگائے، مگر اس کی کنڈیشن کے پیش نظر جلدی سے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ ہماری بیٹی حیام، تمہاری اور میری؟ حسام کی بات پر حیام نے اپنی نم پلکیں اٹھا کر حسام کی جانب بے یقینی سے دیکھا تو حسام نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں اپنا آپ ادھورا لگتا تھا نا، دیکھو آج تم مکمل ہو گئی، اور میں بھی، حیام کے رخسار پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا، اور جھک کر حیام کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اب میں تمہارے منہ سے کوئی فضول بات نہ سنوں اور ان آنکھوں میں آنسو بھی نہ دیکھوں، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا میں تمہارے ساتھ، حسام نے سخت لہجے میں کہا تو حیام نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جو اب اٹھ کر حیام کو نرمی سے ایک سائڈ پر کر کے اس کے ساتھ نیم دراز ہو گیا تھا، اپنا ایک ہاتھ حیام کے پیٹ پر رکھے جبکہ دوسرا اس کے سر کے نیچے رکھے۔ حیام کے چہرے کو دیکھنے میں محو تھا، جو پھر سے غنودگی میں جا رہی تھی۔ جھک کر اپنے لب شدت سے حیام کے گال پر ضبط کیے اور اسے دیکھتے دیکھتے خود بھی نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ میں ٹھیک ہوں نوال، تم جا کر ریسٹ کرو، ارحم نے نوال کو دیکھ کر کہا، جس کی رنگت میں زردیاں گھلی ہوئی تھی۔ ارحم کے کہنے پر مائسہ اور انان نے بھی اس کی جانب دیکھا۔
جاؤ نوال، فاتین کے آفس میں جا کر ریسٹ کر لو تھوڑی دیر تک۔ مائسہ حیام اور ارحم بھائی کے کپڑے لینے جائے گی تو تم ساتھ چلی جانا۔ عنان کے کہنے پر نوال نے اسپات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ابھی اس کے آفس میں آئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ کھٹ پٹ کی آواز پر نوال نے آنکھیں کھولی تو نظریں اپنے سامنے سرخ انگارہ آنکھیں لیے دانیال سے ٹکرائی، جو ٹیبل پر کھانے کا سامان رکھ رہا تھا۔ یہ کھانا لے کر آیا ہوں، اسے کھا لو، اس کے بعد چلا جاؤں گا، مگر صرف آفس سے، تمہاری زندگی سے نہیں، پھر چاہے میرا ساتھ تمہارے لیے عذاب ہو یا سزا، سرد لہجے میں کہہ کر ٹرے نوال کی جانب بڑھائی۔ مجھے بھوک نہیں، 3 لفظی جواب دے کر نوال نے رخ موڑ لیا، جبکہ نوال کے لہجے پر دانیال نے سختی سے اپنے لب بھینچے اور ٹرے تھامی نوال کے سر پر کھڑا ہوا، بازو سے تھام کر نوال کو ایک ہی جھٹکے میں بٹھایا اور خود اس کی پشت پر بیٹھ کر ٹرے نوال کی گود میں رکھی۔ میرا دماغ پہلے ہی تمہاری بکواس سن کر بہت گرم ہے، فضول کے نخرے چھوڑ کر 5 منٹ میں اسے ختم کرو، ورنہ میں تمہاری ختم کرنے میں 5 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا، اور پھر تمہارا دور جانے کا خواب بھی اچھے سے پورا ہو جائے گا۔ اپنے ہاتھ نوال کے پیٹ پر باندھ کر تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا کر سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تو نوال کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ دانیال کے ڈر سے نوال نے بنا چوں چراں کیے کھانا شروع کر دیا، کیونکہ اس بات کا اسے بعد میں احساس ہوا کہ وہ اسے کیا کچھ کہہ چکی تھی۔ مانا کہ اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھی، لیکن ہر بار کی طرح وہ اس سے دور جانے کا کہہ چکی تھی۔ نوال کو کھانا کھاتے دیکھ دانیال نے اس کے بال گردن سے ہٹا کر وہاں اپنا دہکتا لمس چھوڑا، جس پر نوال کے ہاتھ بری طرح سے کپ کپائے۔ نوال کے پیٹ پر گرفت بڑھاتے اسے سختی سے خود میں بھینچ لیا۔ تانی اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر پکارا، ڈونٹ یو ڈیئر مسز دانیال راجپوت، اگر ایک لفظ بھی کہا تو میں اس بات کا بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ ہم اس وقت کہاں ہیں۔ نوال کے کان کی لو کو دانتوں میں دبا کر چھوڑتے کہا تو نوال کو اپنے پورے وجود میں سرد لہر سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ نوال کی گود سے ٹرے پکڑ کر نیچے رکھی اور ایک ہی جھٹکے میں نوال کو صوفے پر گرا کر اس پر جھکایا، اپنے لب نوال کے لبوں پر رکھ کر پوری شدت سے اس کی سانسوں سے اپنی سانسیں الجھا دی۔ دانیال کی شدت پر نوال نے اس کا کالر تھامنا چاہا تو دانیال نے ایسا نہ کرنے دیا۔ نوال کے دونوں ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لے کر سر کے اوپر لاک کر دیے، جبکہ ایک ہاتھ نوال کی کمر میں حائل کر کے اسے خود میں بھینچ لیا۔ دانیال کی شدت پر نوال کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا، جبکہ دانیال بنا نوال کے بگڑتے تنفس کی پرواہ کیے اس کے ہونٹوں پر شدت سے جھکا رہا۔ قطرہ قطرہ نوال کی سانسوں کو خود میں انڈیلتے دل میں لگی آگ کو پرسکون کرنا چاہا۔ حیام اور ارحم کے بارے میں جیسے ہی رضوان صاحب کو پتہ چلا تو وہ فردوس بیگم اور اختر صاحب کے ساتھ پاکستان لوٹ آئی۔ آ کر انہوں نے رخصتی تب تک ڈیلے کر دی جب تک حیام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی، جبکہ فردوس بیگم نے چاروں لڑکوں کے رخصتی تک گھر آنے پر پابندی لگا دی تھی، جس پر بسام اور فاتین نے رونی شکلیں بنا کر مائسہ اور عنان کو دیکھا، جبکہ دانیال سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے ان کی باتیں سنتا رہا۔ مگر حسام راجپوت کو کون روک سکتا تھا؟ بات صرف اس کی بیوی کی نہیں، اس کے ہونے والے بچے کی بھی تھی۔ فردوس بیگم کی لاکھ گھوریوں کے باوجود وہ رضوان صاحب کو کہہ چکا تھا کہ وہ روز حیام سے ملنے آیا کرے گا، اگر ان کو یا نانی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کی بیوی کو ابھی اس کے ساتھ رخصت کر دے، وہ بہت اچھے سے اس کا خیال رکھ لے گا، جس پر رضوان صاحب شش و پنج میں مبتلا ہو گئے اور پھر اسے گھر آنے کی اجازت دے دی، جبکہ فردوس بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حسام کی فراٹے بھرتی زبان کو کاٹ دیتی۔ عجیب بے شرم لڑکے ہیں، میں تو کہہ رہی ہوں رضوان، اللہ نے چن چن کر ایسے منہ پھٹ اور بے شرم داماد تجھے دیے ہیں، ضرور تیرے کسی گناہ کی سزا ہے، فردوس بیگم نے ہاتھ چلاتے ہوئے کہا تو رضوان صاحب نے تعصب سے سر ہلایا۔ آج سے 5 سال پہلے اپنے پیٹ میں ہوتے شدید درد کی وجہ سے حیام ہاسپٹل چیک اپ کے لیے گئی۔ اس حادثے کے بعد اکثر اس کے پیٹ میں درد رہتا تھا، جو کبھی کبھی شدت اختیار کر جاتا تھا، تو وہاں اس کی ملاقات ایک نئی ڈاکٹر سے ہوئی۔ ان کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی، مگر وہ لگتی نہیں تھی۔ حیام سے ان کی کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ وہ پاکستان میں کافی سالوں بعد آئی تھی۔ جب حیام نے انہیں اپنا مسئلہ بتایا تو انہوں نے اس کے کچھ ٹیسٹ کروائے۔ حیام کروانا تو نہیں چاہتی تھی، بار بار وہ لوگوں کے منہ سے اپنی مرحومی کے بارے میں نہیں سن سکتی تھی، لیکن ان کے بار بار اصرار پر کروا لیے، جس کے بعد انہوں نے حیام کو سرجری کا بولا۔ ان کا کہنا تھا سرجری ہونے کے بعد وہ ماں بن سکتی ہے، مگر حیام کا سرجری کو دل نہیں مان رہا تھا، تو پھر انہوں نے اس کا میڈیسن کا پروسیجر سٹارٹ کیا، اور پچھلے 5 سال سے حیام بنا کسی کو بتائے وہ میڈیسنز لے رہی تھی۔
उन मेडिसिन्स को लेने के दौरान भी उन्होंने हयाम के कुछ टेस्ट करवाए थे जिनमें इम्प्रूवमेंट शो हुई थी और चांसेस 80 से बढ़ चुके थे, मगर हयाम को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो माँ बनने वाली है। अभी वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंकी, जहाँ से हसाम मुस्कुराते हुए दाखिल हो रहा था। हाथ में थामे बैग को टेबल पर रखा और कदम हयाम की जानिब बढ़ाए, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। सकून नहीं है ना तुम्हें? हयाम को पीछे से अपने हसार में लेते हुए मध्यम सरगोशी की तो हयाम ने अपनी आंखें मूंदकर सर हसाम के सीने से टका दिया। मेरा सकून तो आप हैं। हयाम के इतने खूबसूरत इजहार पर हसाम को अपने रगों पैर में सकून सरायत करता महसूस हुआ। हयाम की गर्दन से बाल हटाकर नरमी से अपना लम्स वहाँ छोड़ा और उसे बाहों में भरकर कदम बेड की जानिब बढ़ाए। हयाम को नरमी से बेड पर लेटाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया, जिसे देख हयाम ने मुंह बसोरा। मैं कर चुकी हूँ पट्टी चेंज हसाम, हयाम ने झुंझलाते हुए कहा तो हसाम ने घूर कर उसे देखा। तो फिर क्या हुआ? मैं दोबारा कर देता हूँ। कंधे अचकाकर हयाम की शर्ट के बटन खोलकर उसे कंधे से एक साइड को खिसकाया और झुककर जख्म पर अपना दहकता लम्स रखा, जबकि हयाम ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली। ड्रेसिंग करने के बाद अपने हाथ की पुष्ट जख्म के इर्द गिर्द फेरी तो हयाम ने कपकपाते हाथों से हसाम का हाथ थाम लिया, जिस पर हसाम ने झुककर उसके माथे पर अपना लम्स छोड़ा। फर्स्ट एड बॉक्स रख के हैंड वॉश करके हसाम वापस आया तो हयाम उठकर बैठ चुकी थी, जबकि हसाम टेबल पर पड़े बैग को उठाकर बेड पर हयाम के पास आया। इसमें क्या है? हयाम ने तजस्सुस से पूछा तो हसाम ने शंगरफी लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आई। हयाम की शक्कर थोड़ी आगे हुई तो हसाम उसके साथ बैठ गया और बैग को खोला। जैसे ही बैग खोला तो हयाम की आंखें खुशी से चमक उठी, क्योंकि बैग तरह तरह की चॉकलेट से भरा हुआ था। पिज़्ज़ा और चॉकलेट आइसक्रीम भी थी। हयाम के चेहरे पर खिली मुस्कुराहट देख हसाम ने उसे अपने हसार में लेकर उसके कंधे पर अपनी थोड़ी टिका दी। तुम्हारी इस खड़ूस नानी के होते ये सब इस कमरे तक लाना किसी महाज को सर करने से कम नहीं था, हसाम ने मुंह बसोर कर कहा तो हयाम ने गर्दन मोड़कर हसाम को देखा, जिसकी गर्म सांसों की तपिश हयाम को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। अपना बायां हाथ हसाम के चेहरे पर रखा तो हल्की बियर्ड की चुभन महसूस करके होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट रक्स करने लगी, जबकि हसाम मखमूर निगाहों से हयाम को देखने में महव था कि तभी हयाम ने अपने लब हसाम की लबों पर रख दिए। अभी वो कुछ समझता कि मैडम खाने की तरफ मतवज्जे हो चुकी थी। हसाम ने सर झटक कर सर तकिए पर टिकाया और हयाम को देखने में मसरूफ़ हो गया, जो पिज़्ज़ा खाते हुए उसकी ज़ात को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुकी थी। आजकल हयाम का आइसक्रीम, पिज़्ज़ा और चॉकलेट्स खाने को दिल करता था, जिस पर फिरदौस बेगम ने बुरी तरह से उसे डांटा था। मगर रात को नींद से उठकर जब वो हिचकियों से रोने लगी तो हसाम को अपनी जान निकलती महसूस हुई। सब परहेज़ों को आग में झोंक कर वो आज सब ले आया। गोली लगने की वजह से डॉक्टर ने कुछ परहेज़ बताए थे, जिसे हसाम खुद सख्ती से हयाम को फॉलो करवा रहा था, मगर वो उसे किसी चीज़ के लिए तरसता हुआ भी नहीं देख सकता था। और अब तो वैसे भी 20 दिन हो गए थे, स्टिचेस भी खुल चुके थे, तो फिर क्यों वो अपनी बीवी और होने वाली बेटी को इन चीज़ों के लिए तरसता हुआ देखता। हयाम को पिज़्ज़ा चट करने के बाद आइसक्रीम खाते देख हसाम ने मुस्कुराते हुए सर झटका, बैग को पकड़कर बेड से नीचे रखा और आइसक्रीम खाते हुए हयाम का बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा तो वो कटी हुई डाल की तरह हसाम की बाहों में आ समाई। चम्मच में भरी आइसक्रीम हसाम की शर्ट को ख़राब कर गई तो हयाम ने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए हसाम को देखा। हयाम को पीछे करके शर्ट उतारकर सोफे पर उछाली और आइसक्रीम हयाम से ज़बरदस्ती पकड़कर साइड टेबल पर रखे। जब खाने ही नहीं देनी थी तो लाने वाला एहसान भी क्यों किया? गुलाबी फूले हुए गालों को गुस्से से लाल करती हसाम को घूरते हुए बोली तो हसाम के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। माशाल्लाह से बहुत खा चुकी हो तुम हयाम, हसाम ने घूरते हुए कहा तो हयाम ने मुंह बसोर कर उसे देखा तो हसाम ने ताज्जुब से अपना सर हिलाया। हयाम की कमर में बाजू हायल करके उसे नरमी से बेड पर लिटाया। खाते हुए मासूम शौहर का तो भूले से भी ख्याल नहीं आया, हयाम के चेहरे पर अपने हाथ की पुष्ट फेरते हुए गमगीन लहजे में कहा तो हयाम को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। गुलाबी गालों में पल में गलाल बिखरा तो हसाम ने झुककर शिद्दत से अपने लब हयाम के गालों पर सब्त किए। हाथ बढ़ाकर आइसक्रीम को अपनी उंगली पर लगाया तो हयाम ने हैरानगी से हसाम की जानिब देखा, जो शौक नज़रों से उसे ही देख रहा था। नाउ इट्स माई टर्न वाइफी, आंख दबाकर कहता वो हयाम को कपकपाने पर मजबूर कर गया। अभी हयाम खुद को बचाने के लिए कुछ करती कि हसाम ने उसके होंठों पर आइसक्रीम रखकर उन पर झुकाया।
शिद्दत से हयाम के होंठों की नरमी को महसूस करते हसाम राजपूत मदहोश होने लगा। हयाम के बिगड़ते तनफ्फुस को महसूस करके अपने मुंह जोर जज्बात पर बंद बांधकर पीछे हटा और सर हयाम के सर से टिका दिया। धौंकनी की मानी चलती दोनों की सांसें एक दूसरे से उलझ रही थी। मुस्कुराती नज़रों से हयाम के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। अपना होंठ दांतों तले दबाकर अंगूठे को हयाम के नम होंठों पर फेरा तो हयाम ने सख्त नज़रों से हसाम को घूरा। क्या? हयाम के घूरने पर अब्रू अचकाकर हसाम ने उसे देखा। इतने दिनों से तुम्हारी तबीयत का ख्याल करके दूर ही था ना, अब इतना हक तो बनता है मेरा, कंधे अचकाकर कहा और फिर हयाम को समझने का मौका दिए बगैर अपनी नरम गिरफ्त में हयाम की कलाइयाँ थाम बेड पर सर के ऊपर पिन की और उसकी गर्दन पर झुक आया। हयाम की गर्दन पर गहरी सांस भरकर उसकी खुशबू को अपनी रूह में बसाने की कोशिश की तो हयाम को अपने वजूद का सारा खून अपने चेहरे पर सिमटता महसूस हुआ। अपनी गर्दन पर हसाम का शिद्दत भरा दहकता लम्स महसूस करके हयाम ने कपकपाते हुए अपने हाथ आज़ाद करवाकर हसाम के कंधों पर टिका दिए, जबकि हसाम ने अपना एक हाथ हयाम की कमर पर टिकाकर दूसरा उसके बालों में उलझाकर नरमी से उन्हें सुलाने लगा। एकदम से करवट बदलकर हयाम को अपने सीने पर किया और अपना सर हयाम के सर से टिका दिया। अब सो जाओ हयाम, और आइसक्रीम की तरफ देखना भी नहीं, फिर मैं जिस तरह से खिलाऊंगा तो फिर तुम्हें ही एतराज़ होगा, ज़ुमानी लहजे में कहा। तो हयाम ने मुंह बसोरकर हसाम की गर्दन में चेहरा छुपाकर अपना हसार उसके गर्द बांध लिया। हसाम ने हाथ बढ़ाकर टेबल से रिमोट उठाकर लाइट्स ऑफ की, पाँव की मदद से कंफर्टर खींचकर अपने और हयाम के ऊपर देकर आंखें मूंद ली। हयाम ने अंधेरे में हसाम के चेहरे की तरफ देखा जो आंखें मूंदे सो रहा था। अपने दोनों हाथ हसाम के सीने पर रखकर उसके चेहरे पर झुकी, हसाम के माथे पर अपने होंठ रखे तो हसाम ने अपनी गिरफ्त हयाम की कमर पर मजबूत कर दी। हसाम के चेहरे पर जा बजा अपना लम छोड़ते अपने होंठ हसाम के होंठों पर रखे, मगर हसाम को हनूज आंखें बंद किए देख हयाम मुंह बसोर कर पीछे हटी तो हसाम ने दांतों तले अपना लब दबाया कि तभी थोड़ी देर बाद हसाम को अपनी गर्दन पर हयाम के होंठों का लम्स महसूस हुआ तो ताज्जुब से सर झटका। तुम क्यों उल्टी सीधी हरकतें करके अपनी नाजुक जान को मुश्किल में डालना चाहती हो? हसाम की सरसराती आवाज़ कानों में गूंजी तो हयाम ने बुरी तरह से अपने लब कुचल डाले, जबकि कमर पर हसाम की रेंगती उंगलियों के लम्स को महसूस करके जान पर बनाए हाथ पीछे करके हसाम के हाथ थामने चाहे, जिस पर हसाम ने अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। अब क्या मसला है? मैंने एतराज़ किया था तुम्हारे छूने पर, सख्त लहजे में कहा तो हयाम की आंखें पल में नम हुई। मैंने ऐसे तो नहीं किया था, नम लहजे में कहा तो हसाम के शंगरफी लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। तो फिर कैसे किया था? शोख लहजे में कहकर होंठ दांतों तले दबा लिया। हसाम प्लीज़ सोए ना, मुझसे बातें करें, मुझे नींद नहीं आ रही। हसाम के शर्टलेस सीने पर अपनी मखरूती उंगलियों को फेरते नम लहजे में फरमाइश की। लेकिन जो मेरी नींद का फ़ायदा उठाकर तुम कर रही थी वो बातें तो नहीं थी, अब्रू अचकाकर कहा और हाथ बढ़ाकर साइड लैंप ऑन किया। नज़रें हयाम की ग्रे नम आंखों से टकराई तो हसाम ने झुककर उन पर अपना लम्ब छोड़ा। बताओ क्या बातें करनी है? तंग करने का इरादा मुलतवी करके मुस्कुराते हुए कहा तो हयाम की आंखें खुशी से चमक उठी, जिन्हें देख हसाम राजपूत को अपने रगों पैर में सुकून सरायत करता महसूस हुआ। और फिर सारी रात हयाम को अपने हसार में लिए हसाम राजपूत उसकी सरो पैर बातें दिलजमी से सुनता रहा। इस दौरान हसाम राजपूत की मनमानियाँ भी जारी थी, जिस पर हयाम खामोश हो जाती और घूरकर हसाम को देखती। हसाम कुछ देर तो उसकी घूरियों को नज़रअंदाज करता, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें नम होती हसाम अपने बेकाबू होते जज्बात पर बंद बांधता उसकी जानिब मुतवज्जे हो जाता। फिर सुबह 5 बजे के करीब हयाम तो सो गई। उसे नरमी से तकिए पर लिटाकर हसाम वज़ू करने चला गया। नमाज अदा करने के बाद वापस बेड पर आया, मोबाइल पर अलार्म सेट किया क्योंकि सुबह ऑफिस भी जाना था, और फिर हयाम को अपने असार में लेकर आंखें मूंद ली। और ये थी आज की एपिसोड्स, और आप लोगों को यकीनन पसंद आई होंगी। और कल 2 तो नहीं लेकिन 1 एपिसोड आप लोगों को इसकी ज़रूर मिलेगी। रोज़ाना आप लोगों को 1 एपिसोड मिलेगी, और दूसरे नावल को भी मुझे प्रोवाइड करना है आप लोगों को, तो फिर टाइम तो लगेगा। और मैं सोच रही थी कि मैं नमल नावल स्टार्ट करूं, जो कि दूसरे चैनल पर स्टार्ट करूंगी मैं, नावल्स फॉर एवर PDF पर, और इधर हो सकता है कि मैं जन्नत के पत्ते स्टार्ट करूं। मेरा बहुत दिल कर रहा है पुराने नावल्स पढ़ने का, और भी बहुत सारे नावल्स हैं जो मैं पढ़ना चाह रही हूँ। और ये भी हो सकता है कि अभी मैं स्टार्ट ना करूं, कुछ दिन ठहर कर करूं, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर आपको लोगों को दूसरे चैनल का नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, नावल्स फॉर एवर PDF चैनल,
اور آپ لوگ جا کر وہاں پر اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج زینیا چرچل کا ناول کمپلیٹ ہو جائے گا، جو کہ میں نے سٹارٹ کیا ہوا تھا دوسرے چینل پر۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔